پیارے ساتھیوں، ایک بات بہت زیادہ آج کل سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ رجبی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رجبی جو مناتے ہیں 27 تاریخ کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیارے ساتھیوں، آپ غور تو کرو، اگر آپ اسی طرح ہی اللہ اور اس کے رسول کے دینوں کو چھوڑتے چلے جاؤ گے تو یہ تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ آپ چھوڑ دو گے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ایام ہیں۔ آپ کہتے ہو شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ یہ مجھے بتلائیے، اگر اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور اس دن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے تو رب العالمین نے یہ آیت کریمہ میں اس کا سارا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ اور پروردگار نے اس میں ایک ایسے لفظ کو رب العالمین رکھ دیا ہے جو یہ بتلا رہا ہے کہ اس کا ذکر تمہیں کرنا ہے، اور قرآن کی آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سا لفظ رکھ دیا؟ دیکھیے رب العالمین نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، اللہ کے دنوں کو مناؤ۔ اللہ کے دنوں کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دنوں کو منانا ہے، تو پہلی بات تو مجھے یہ بتلائیے کہ یہ معراج جو میرے آقا حضور علیہ السلام کو ہوئی ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ کا دن نہیں؟ آپ کہیں گے یہ تو رات میں ہوئی۔ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ نے یوم کے لفظ کو محض دن کے ساتھ آپ نے ذرا مقید کر دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نہار، وہ دن ہے جو چمکتا سورج کی روشنی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لیل جو کہ رات کا وقت ہوتا ہے جس میں اندھیرا ہوتا ہے، اور ایک ہے یوم۔ یوم جو ہے یہ پورے 24 گھنٹوں کو محیط ہے۔ آپ فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، سب بات واضح ہے کہ یوم کا لفظ ہے وہ تو دن اور رات پورے کے پورے 24 گھنٹوں کو شامل ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری، یہ میرے آقا حضور علیہ السلام کا دن تو ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ تو رب کا دن ہے، کیونکہ یہ تو رب العالمین نے فرمایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی ہے، یہ تو رب نے فرمایا ہے نا، تو یہ تو رب العالمین اپنے اس وقت کا ذکر فرما رہا ہے جس وقت پر رب نے اپنے حبیب کو معراج کروائی ہے۔ یہ تو اللہ کا دن ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے خود بھی یہ دن منایا، صحابہ کرام نے بھی منایا، اور میرے آقا اللہ کے دنوں کو منایا کرتے تھے۔ آپ غور کیجئے، ذرا توجہ فرمائیے، جس دن میں کوئی نعمت ملتی ہے یا جس دن کے اندر کسی مصیبت سے نجات ملتی ہے تو وہ دن انسان بڑی خوشی سے مناتا ہے۔ پاکستان کی نعمت ملی نہیں یا نہیں ملی؟ ملی نا نعمت، ہم دن مناتے نہیں مناتے؟ جس دن میں کوئی نعمت ملتی ہے وہ دن منایا جاتا ہے، جس دن کے اندر کوئی کسی مصیبت سے نجات ملتی ہے وہ دن منایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں معراج کا واقعہ سنائیے۔ میرے آقا نے ان کو معراج کا واقعہ سنایا تو صحابہ سننے والے، میرے آقا بیان فرمانے والے، اور پوری کی پوری حدیث معراج اس میں موجود ہیں۔ اب بتاؤ اور کیا ہوتا ہے معراج کا منانا؟ حضور علیہ السلام نے خود یہ آیت کریمہ پڑھی سبحان الذی اسری بعبدہ، اور اس کے بعد میرے آقا نے پورا واقعہ معراج بیان فرمایا۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میرے آقا جب تشریف لائے، میرے آقا نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ عاشورے میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ میں یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے یہ خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے کیا بات فرمائی؟ اب دیکھیں غور کیے، ایک نبی کو ایک مصیبت سے نجات ملی، وہ مصیبت تھا نا، رب العالمین نے نجات دی تو یہود نے خوشی منائی۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے یہود کی اقتداء میں یہ روزہ نہیں شروع کیا تھا۔ میرے آقا نے ہمیں نحن احق بھی موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ وہ یہود کی اقتداء نہیں ہو رہی تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی وہ خوشی منا رہے ہیں میرے آقا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی ہے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس دن میں خوشی منائیں۔ خود غور کر لیں آپ، ہم بھی اس دن میں خوشی منائیں۔ میرے آقا خوشی میں روزہ رکھا۔
روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی. یہ بتاؤ خوشی میں روزہ رکھتے تھے غم میں رکھتے تھے؟ خوشی میں رکھتے تھے نا روزہ. خوشی منانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. انہوں نے یہ انداز اپنا ہے. میرے آقا نے ہم موسیٰ کی طرح اپنا ہم بھی روزہ رکھیں گے. مطلب یہ ہے پیارے ساتھیوں، جب رب العالمین کسی مصیبت سے نجات دیتا ہے تو شکرانے کے طور پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے روزہ رکھا. اور میرے آقا حضور علیہ السلام کو اس سے بڑھ کر اور نعمت کون سی میسر آئے گی کہ میرے آقا لامقام رب العالمین کا درشن کریں، جہاں دیدار کریں. یہ تو حضور علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے نا، کہ رب العالمین کا دیدار ہو رہا ہے، جاگتے میں ظاہری آنکھوں ہمارا سے دیدار ہو رہا ہے. یہ دن جو ہے یہ وہ دن ہے جس میں کہ ہمارے نبی کو نعمت ملی ہے، تو ہم اس دن میں خوشی کیوں نہ منائیں؟ نہیں جناب، یہ کوئی قول پکا تو نہیں ہے نا، پکا تو نہیں ہے نا کہ اسی دن میں یہ ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے یہ بات بھی نہیں فرمائی تھی کہ یہود سے ذرا تحقیق کرو کہ 10 عاشورے کا ہی دن تھا یا کوئی اور دن تھا جس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی. میرے آقا نے تحقیق کرنے کے بارے میں نہیں فرمایا. بس جمہور کا یہ معاملہ چل رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ مناتے ہیں ہم بھی منائیں گے. ہمارے جمہور کا بھی یہ موقع چل رہا ہے کہ 27ویں کی شب جو ہے وہ معراج کی شب ہے، اور ہمارے اسلاف مناتے چلے آئے، ہم بھی منائیں گے. یہ سلسلہ چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے. اس کو آپ کیسے روک سکتے ہو؟ یہ کہہ کہ نہیں جی اس کی اصل ہی نہیں ہے، اصل نہیں ہے تو پھر معراج کی اصل ہی نہ ہوئی. بھئی حضور علیہ السلام معراج ہوئی تو ہے نا، بھئی کسی رات میں ہوئی ہے نا. اب رات کون سی ہے؟ اب اسلاف کو دیکھ لیتے ہیں. میرے آقا حضور علیہ السلام نے تو اس بات کی کوئی تحقیق کرنے کے لیے نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کے تحقیق کرو، ذرا ہم بھی دیکھیں، میں بھی انتظار کرتا ہوں شاید رب کی طرف سے وحی آئے گی، اگر عاشورہ ہوگا تو منائیں گے ورنہ نہیں منائیں گے، ذرا دیکھ لیتے ہیں. مگر حضور علیہ السلام نے کوئی تحقیق نہیں فرمائی. یہ نہیں فرمایا ہاں یہ بات کا مجھے بھی علم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن نجات ملی تھی. میرے آقا نے اپنا علم کا اظہار بھی نہیں فرمایا، رب العالمین کی وحی کا بھی انتظار نہیں فرمایا. میرے آقا نے دیکھا یہود مناتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا چلو ایک جمہور کا معاملہ چل رہا ہے، ہم بھی اس دن منائیں گے، نحن حق کو موسیٰ. یہ تو میرے آقا نے سنت متوارثہ قائم کر دی ہے کہ جہاں پر ایک جمہور کا موقف ہو اور اچھا امر ہو تو اس کے اپنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہی تو دلیل ہے اس بات کی کہ میرے نبی نے جب ایسا کیا تو ہم 12 ربیع الاول میں میلاد کیوں نہ منائیں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ دیکھیے یہ اللہ کے دین میں سے ہے، یہ اللہ نے میراث کرائی نا. میرے آقا نے دعویٰ نہیں فرمایا نا کہ میں نے میراث کی. پروردگار نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، راتوں رات لے گئی اپنے عبد مقدس کو لے گئی. اب یہ اللہ کا دین بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا ہے کہ میں لے گیا ہوں. جب یہ بات رب نے فرما دی تو اب یہ رب کا دن بن گیا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو، اللہ کے دنوں کو مناؤ. اب میرے آقا حضور علیہ السلام کو نعمت ملی رب کا دیدار. باقی جگہوں سے تو میرے آقا گزرتے چلے گئے. حضور علیہ السلام نے سارے انبیاء کرام کو میرے آقا نے دیکھا. یہ انبیاء کی میراث تھی، یہ میرے آقا کی میراث نہیں تھی. اگر میرے آقا کی میراث ہوتی تو امامت کوئی اور نبی کراتا. یہ انبیاء کی میراث تھی. میراث سے مراد میں رفعت اور بلندیاں مراد دے رہا ہوں، سمجھاری بات نہیں آ رہی. یہ انبیاء کی میراث تھی، انبیاء کی رفعت اور بلندیاں تھیں کہ انہوں نے میرے آقا حضور علیہ السلام کی زیارت کی، میرے آقا کو دیکھا. اور دیکھیے غور کیجئے، یہ انبیاء کے لیے سعادت کی بات تھی. ہمارے نبی کے اقتداء کے اندر انہوں نے نماز پڑھی ہے. یہ میرے آقا کی معراج نہیں ہے. میرے آقا جا رہے ہیں مسلسل جا رہے ہیں. باقی جناب فرشتوں کو زیارت کروا رہے ہیں، سارے معاملات ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے آقا کو چلتے چلے جا رہے ہیں. جبریل امین بھی خادم ان کے ساتھ جا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. پیارے ساتھیوں یہ میرے آقا کی معراج ہے. جبریل امین کی معراج ہے کہ اتنی خدمت کا شرمند رہا ہے اور وہاں سے وہاں تک نکل جا رہے ہیں. یہ رفرف کی معراج ہے کہ میرے آقا اس پر سوار ہو رہے ہیں. میرے آقا کی کوئی عزت و شان نہیں ہے. ہم لوگ اگر بڑی گاڑی پر بیٹھتے ہیں ہماری شان بن جاتی ہے جناب بڑی گاڑی پر بیٹھ کر آ رہے ہیں. میرے آقا براق پر بیٹھے ہیں، یہ براق کو شرم مل رہا ہے، میرے نبی کو کوئی شرم نہیں مل رہا ہے اس سے. میرے ساتھیوں میرے آقا کی میراث کیا ہے؟ میرے آقا کی میراث یہ ہے ما زاغ البصر وما طغى. میرے آقا کی میراث تو یہ ہے. اب دیکھیں غور کیجیے میرے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کو میراث ہوئی. ابھی اللہ کا دن ہے نہیں ہے، مناؤ گے نہیں مناؤ گے؟ میرے ساتھی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حیثیت، نبی کو میراث ہو رہی ہے، تمہارے نبی کوئی حیثیت نہیں.
پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ میرے نبی کو معراج ہوئی، رب کا دیدار ہوا، میرے آقا گئے واپس آئے، سارا سلسلہ ہوا، قرآن پاک کے آیات موجود ہیں، سبحان الذی اسریٰ والی آیت موجود ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبہ وما غویٰ، یہ تمام آیات موجود ہیں، پورا کا پورا آدھا رکوع اسی پر ہے، آپ غور تو کریں، ساری چیز موجود ہے قرآن پاک کے اندر، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیسی حیثیت نہیں ہے؟ خدا کی ہم تو جانتے ہیں کہ میرے آقا نے حق فرمایا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، میں تو رب کا درشن کر کے آ رہا ہوں نا، تمہارے لیے نماز لے کر آ رہا ہوں، تم بھی ذرا آئینے کو صاف تو کر لو، عبادت کرو گویا کہ رب کو دیکھ رہے ہو۔